Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Myself Wahid Ahmed, clinical psychologist. Welcome to the Learner Academy. Today we discuss about social psychology. So, first lecture is introduction about social psychology. جب بھی ہم سوشل سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈسپلن آف سائیکالوجی. اٹس اے ویری براڈ ڈسپلن. یہ ایک بہت ہی وسیع ہے جو کہ ہماری سوشل لائف میں بہت اثر انداز کرتا ہے. دا مین آبجیکٹیو، اس کا سب سے جو مین آبجیکٹیو ہے سوشل سائیکالوجی کا، وہ ہے اس کی سوشل سائیکالوجی کو ڈیفائن کرنا اور اس کی سبجیکٹ میٹر کے بارے میں ڈسکس کرنا. سب سے مین پوائنٹ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے کہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں، ہم دوسروں سے کیوں متاثر ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں انٹریکٹ کرتے ہیں. جب یہ کویشچن دماغ میں ہوتے ہیں تو ہم ان کے بارے میں سرچ کرتے ہیں. سوشل سائیکالوجی جو ہے وہ ایک براڈ ڈسپلن ہے. ایک شخص کی جو سوچ ہے، اس کے جو فیلس ہیں یا اس فیلنگس ہیں یا بیہیویئر ہیں، وہ دوسروں کو کیسے متاثر کرتا ہے، ہم دوسروں سے کیسے انفلوئنس ہوتے ہیں. جب ان چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں تو سوشل سائیکالوجی سے ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے. سوشل سائیکالوجی جو ہے یہ کافی سب ڈسپلنس کے ساتھ اوور لیپس کرتا ہے، جیسے کہ پرسنالٹی سائیکالوجی، کوگنیشنس. اس کے علاوہ ویریس ہیومن ڈسپلنس ہیں، اینتھروپولوجی ہے، سوشیالوجی اینڈ کمیونیکیشن. یہ سب جو ہیں سوشل سائیکالوجی میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. ہمارے ذہن میں ایک کویشچن ریز ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. تو اس کے 3 جو ہیں میجر پارٹس ہیں. ہم اپنے اور دوسروں کے بارے میں ایک دوسرے کو انسائٹ دینا. جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم کیسے ریلیشن کر رہے ہیں یا کیسا ریلیشن ہے ہمارا، تو ہم اس چیز کو کنٹینیوسلی آگے لے کے چلنا ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا. اس کے علاوہ سائیکالوجی فیلڈ کتنی وسیع ہے، اٹس اے ویری براڈ رینج. جب ہم اس کے ٹاپکس ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن ملتی ہے، تعلقات کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور لاسٹ ون جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرنے، دوست چاہے وہ آپ کے فرینڈس ہوں، آپ کے ریلیٹیوز ہوں، آپ کے نیبرز ہوں، کولیگس ہوں، تو یہ سب میں ان کی مدد کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں بینیفیشری ہوتی ہے نا، کہ آپ ان کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. جب آپ کو اپنی لائف، آپ کو سوشل اسٹیٹس کے بارے میں پتہ ہوگا. سوشل سائیکالوجی، اس کی آگے 2 پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں. دا فرسٹ ون از جرنل اینڈ سیکنڈ ون از اپلائڈ. جو جرنل ہوتی ہے یہ ایک سمپل اسائنمنٹ کے طور پہ ورک آپ کہہ سکتے ہیں. جو سیکنڈ ون اپلائیڈ ہے، اس کے بارے میں کلاس روم ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ریسرچز ہوتی ہیں، کیس رپورٹس جو ہیں وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں. یہ کورس جو ہے سوشل سائیکالوجی، یہ ہمیں کیا پرووائڈ کرتا ہے؟ اٹس پرووائڈ بس لارج آف نالج، فاؤنڈیشنل نالج، اپلائیڈ سوشل سائیکالوجیکل فینومینل تھنکنگ، بیہیویئر اینڈ ریلیشن شپس. یہ سب چیزوں کے بارے میں ہمیں اویئرنیس دیتا ہے. ہم اب اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ واٹ از سوشل سائیکالوجی. جو سوشل سائیکالوجی ہے یہ سائنٹیفک میتھڈ یوز کرتی ہے. جو میکسیمم بکس میں یا میجورٹی طور پہ جو ایک اتھینٹک کاؤنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ این اٹیمپٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ایکسپلین ہاؤ دا تھاٹس، فیلنگس، بیہیویئر آف انڈیویجول آر انفلوئنس. کہ کسی بھی شخص کی جو سوچ ہے، خیالات ہیں، بیہیویئر ہیں، وہ کیسے انفلوئنس ہوتے ہیں. اب آگے فردر ہے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے، بائی دا ایکچوئل امیجن اور اپلائڈ پریزنس آف ادر. کہ یا تو لوگ موجود ہوں یا نہ ہوں، ان کے جو آگے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. آگے اس کے ہیں 3 میجر ٹاپک آف انٹرسٹ. تھنکنگ اباؤٹ سیلف اینڈ ادرس، نمبر 1. سیکنڈ ون از ایویلیویٹنگ پرسن اینڈ ریلیشن شپس، اینڈ the third one is interacting with others. The first one is thinking about self and others. جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں کیسا سوچتے ہیں یا کیا سوچتے ہیں یا کیوں سوچتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں، یہ جو ہر ایک سوال ہے یہ آگے سب کیٹیگریز ہیں. اب سوال نمبر 1 ہے thinking about self and others. آگے اس کو 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. فرسٹ ون کیٹیگری از سوشل کوگنیشن. فار ایگزامپل، جوری جو فیصلہ کر رہی ہے کہ اینی ون جو کریمنل ہے وہ آیا کہ کریمنل ہے، انوسینس ہے یا گلٹی ہے. دا سیکنڈ ون از پرسن پرسیپشن. ہم پرسیپشنس کیسے کہتے ہیں کہ ہم آیا کہ جو بندہ ہم سے بات کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ، ہم اس سے بات کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں. ایٹریبیوشن، یہ جو خصائص ہوتے ہیں ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک کی وجہ سے دوسرے پہ کیا اثر پڑتا ہے. ہم کسی سے امپریس ہو جاتے ہیں اس کی کسی ایک چھوٹی سی بات کے، وہ کیا ہوتے ہیں، وہ اس کی ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، وہ خصائص ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہے لاسٹ ون از سیلف. ہم اپنے بارے میں اپنی رائے کیا قائم کرتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو بہت نیگیٹیولی لے جاتے ہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے ہم اپنے بارے میں اچھا فیل کرتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ سیلف.
सेल्फ परसेप्शन होती है। जो सेकंड वन मेन क्वेश्चन है वो है एवेल्यूएटिंग पीपल्स एंड रिलेशनशिप्स, कि कोई भी ताल्लुक जो है वो कैसे बनता है, या लोग उसको आगे कैसे लेकर रन करते हैं या कैसे चलते हैं। तो जो है फर्स्ट वन एटीट्यूड्स, फीलिंग एंड बिहेवियर, लोग कैसे सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं, उनके लोगों के साथ बिहेवियर क्या होता है। सेकंड वन इज़ एटीट्यूड चेंज, हमारे वक्त के साथ साथ हमारे रवैये क्यों बदलते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम वक्त के साथ क्यों बदलते हैं। नंबर वन थ्री, प्रीजुडाइस, लोगों के साथ हम डिस्क्रिमिनेटरी और स्टीरियोटाइपिंग रोल क्यों प्ले करते हैं, उनके साथ हम डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर क्यों रखते हैं। जो इसका आगे नेक्स्ट वन पार्ट है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, हमें लोगों के साथ जो है कह सकते हैं कि हम लोग दोस्त क्यों बनाते हैं या रोमांटिक रिलेशनशिप कायम करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आगे है क्लोज रिलेशनशिप, आपका जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट में आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एक लव मैरिज होती है लेकिन एंड पे जो होता है वो बिट्री और डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। तो उसकी वजह क्या होती है कि पहले वो फीलिंग्स जो चेंजिंग थी वो उसकी वजह क्या बनी। दो थर्ड आप कह सकते हैं कि थर्ड मेजर क्वेश्चन है वो है इंटरएक्टिंग विद अदर्स, हम जो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं ये है एक थ्रू मैनी डिफरेंट वेज, उसके काफ़ी होती हैं। नंबर वन आप कह सकते हैं सोशल इन्फ्लुएंस, दूसरों की मौजूदगी से आप पर क्या असर पड़ता है। आप चाहते कुछ और होते हैं लेकिन आपको दूसरे किसी और की प्रेजेंस की वजह से कुछ और डिसीजन करना पड़ता है, बहुत वक्त आपको अपना गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ता है। हेल्पिंग, हम जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं हम उनकी मदद क्यों करते हैं। एग्रेशन, हम हमारे अंदर गुस्सा क्यों आता है, गुस्से की वजह क्या होती है, लोग एक दूसरे पर गुस्सा क्यों करते हैं, कत्ल क्यों करते हैं, किलिंग क्यों करते हैं। आगे है इंटरपर्सनल पावर, इनके बारे में हम बात करेंगे कि ये एथनिक क्लिनजिंग होती है, गेनोसाइड होती है, ये सब आगे मेजर जो हैं इसके जो थर्ड विन के इसके टाइप्स थे। आगे आ गया जी ग्रुप्स, इंटरेक्टिंग विद अदर में जो मेजर रोल अदा करता है वो ग्रुप्स करते हैं, कि लोग जो पीपल्स हैं हम अपनी ग्रुप्स में राय अपनी चेंज क्यों करते हैं, उसकी क्या वजह होती है कि हम अपनी राय तब्दील कर लेते हैं। हम चाहते कुछ और होते हैं लेकिन हम डिसीजन कुछ और लेते हैं। अब ये अबाव मेंशन जो 14 क्वेश्चन हैं इनमें से हमें एक बात तो कॉमन है कि जो टोटली है हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स और बिहेवियर वो क्यों मुतासर होती हैं, कैसे मुतासर होती हैं, ये सारा प्रोसीजर है जो हम सोशल साइकोलॉजी में डिस्कस करेंगे। अब नंबर वन क्वेश्चन जो आगे है वो है दूसरों की मौजूदगी से हम पर क्या असर पड़ता है। व्हाट्स अदर प्रेजेंस, एक्चुअल, इमेजिन और अप्लाइड। एक्चुअल ये होता है कि आप थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर कैसे मुतासर करती हैं। आप डिसीजन कुछ और लेना चाहते हैं लेकिन करते कुछ और है, आपके माइंड में किसी चीज़ के बारे में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ और होता है लेकिन आपको जो अटैम्प्ट है या आप उसके बारे में जो एहतियाती तदाबीर अपनाते हैं वो कुछ और करते हैं। सेकंड वन है इमेजिन, इमेजिन ऐसे होता है कि आप वहाँ पे जिस बंदे ने आपको कोई प्रिकॉशंस दी हैं, फॉलोइंग की हैं, वो आप वहाँ पे नहीं हैं, आप फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स ने आपने रोका है कि आपने स्मोकिंग नहीं करनी, लेकिन आप एक अब क्लब में हैं, पार्टी में हैं, तो वहाँ पे आप पे क्या असर पड़ता है। आगे है थर्ड वन इम्प्लॉयड प्रेजेंस, आप इम्प्लॉयड प्रेजेंस क्या आप इस तरह मिसाल ले सकते हैं कि आप मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं तो आप वहाँ पे बैनर्स लगे होते हैं, उसके अलावा वो जो निशानात हैं अवेयरनेस के, स्पीड लिमिट्स वगैरह के लगे होते हैं। तो इसका क्या होता है, आगे शॉपिंग मॉल्स है, स्टोर्स है, तो इस पे हमारी स्पीड पे फ़र्क पड़ता है, हम अपने आप को उसी हिसाब से चलाते हैं, हमारे रवैये में उसी हिसाब से तब्दीली आती है। अब जहाँ तक तो ये सोशल साइकोलॉजी की बात है कि हमें दूसरों की मौजूदगी के अलावा भी कुछ ऐसे अनासर हैं जिनकी वजह से हमारे रवैये पे फ़र्क पड़ता है। वो क्या क्या हो सकते हैं, उनमें जो है वो कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं, हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हो सकते हैं, उसके अलावा हमारे फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, हमारे इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर में हम मेडिएटर भी कह सकते हैं इनको, जो मीडिएटिंग वेरिएबल्स जो कि हैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं और एटीट्यूड्स हैं। अब फर्स्ट वन हम बात करेंगे कल्चरल, कि कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं। कल्चरल फैक्टर हम पे असरअंदाज कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। तो लोग जहाँ भी रहते होते हैं वहाँ पे वो इन्वायरमेंट आप पे असरअंदाज होता है, आप मुख्तलिफ लोगों से मिले होंगे, खासकर हॉस्टलाइज जो होते हैं उनको वो इस चीज़ को फेस करते हैं कि या आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे खड़े होते हैं तो वहाँ पे लोग एक ही जगह के नहीं होते, वो डिफरेंट किसी भी मार्केट्स में या कहीं भी ओपन प्लेस पे। तो वो क्या होता है कि हर बंदे का बिहेवियर स्टाइल अलग होता है, हर बंदा अपने अंदाज में
آپ غصے کی مثال لے لیں کہ کوئی بندہ غصہ کس انداز میں کرتا ہے، کوئی کسی انداز میں کرتا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ پہ کلچرل ڈپینڈنٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ ون ہے انڈیویجول لیول، چائلڈہڈ آپ کا ایکسپیرینس ہیں، فیملی ہسٹری ہے، تو یہ موسٹلی جو ہے وہ ہیریڈیٹی، وراثت آپ پہ اثر انداز ہوتی ہے، جینیٹکس، بایولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں۔ جس طرح کی ریسرچ کے مطابق ہے کہ دوز مین ہو ہیو ہائر لیول آف ٹیسٹوسٹیرون ہارمونس، دے ہیو ہائر لیول آف، ان میں جو غصے کی حد ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، دو فار کمپیریٹیولی آپ ان کے کہہ دیتے ہیں جن میں لوور مقدار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تھرڈ ون ہے ارلی، اور آپ کے جو پاسٹ ایکسپیرینس ہیں وہ ہیں۔ اس کے بارے میں ٹوٹلی یہ ہے کہ آپ اپنے بچہ جو ہے وہ اپنے والدین سے کیا سیکھتا ہے۔ آپ غصے کی مثال ہی لے لیں کہ اس کے والدین جو ہیں وہ غصہ نہیں کرتے تو وہ بھی نہیں کرے گا، اس کی جو اس کے اندر وہ چیز بلڈ ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اپنے انوائرمنٹ سے یہی کچھ سیکھا ہے۔ کرنٹ سچویشنل فیکٹرز، کرنٹ سچویشنل فیکٹرز یہ ہوتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورتحال میں ہیں، وہ ہم پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے، ہم پہ ہمارا جو ہے کلچر وہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے، ہم اپنی گروپ پریشر کی وجہ سے اپنا ڈیسیجن جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں۔ آگے ہے میڈیٹنگ فیکٹرز، میڈیٹنگ جو ویریبلس ہیں، ون مسٹ سلپ انڈر دا اسکن، مطلب کہ جو آپ کے اوپر جو ظاہری ہیں آپ کے بیہیویئر ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آپ میں چینجز آتی ہیں۔ تو وہ کیا ہیں، آپ کے وہ بلیف ہو سکتے ہیں، آپ کے ایٹیٹیوڈز، اسکیماز، ایموشنز اینڈ پرسنالٹی ٹریٹس۔ تو ڈیئرس آل گروپ ممبرس، یہ تھا آج کا انٹروڈکشن اباؤٹ سوشل سائیکالوجی۔ اب ہم آگے گروپ میں آگے جو ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے، جو یہ کویسچن ریز ہوئے آگے ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کس طرح آگے ہم ان کو سولو کر سکتے ہیں، ان سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، یہ ہمارے لیے کس طرح کتنا حد تک سوٹیبل ہو سکتے ہیں یا بینیفیشیل ہو سکتے ہیں۔ سو اف یو ہیو اینی کویسچن یو کین آسک۔ اللہ حافظ۔